السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کا ایک ایسا شاہکار واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اسلام کی حقانیت پر مورِ تصدیق ثبت کرتا ہے۔ مشرقین مکہ کا ایک ایسا سردار عمیر بن وہب جمحی کیسے مشرف با اسلام ہوئے اور پھر اسلام کے لیے کیا گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اس کی تفصیلات آج کی نشست میں بیان ہوں گی۔ سامعین گرامی القدر، غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست فاش ہوئی ہے اور ان کے ہر گھر کے اندر صف ماتم بچھی ہے، تو کفار مکہ کا کرب و الم قابل دید تھا۔ ایک دن حتیم کے اندر عمیر بن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں ایسے سردار تھے جنہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس قدر اذیتیں پہنچائی ہیں، اس قدر ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے لیے شریر النفس انسان ہونے کے علاوہ اور کوئی لقب جچتا نہیں ہے۔ آج یہ حتیم کے اندر بیٹھے ہیں اور آپس میں بدر کے اس کنویں کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کنویں کے اندر مشرکین مکہ کے سرداروں کی نعشیں گھسیٹ کر ڈالی گئی تھیں۔ اس دکھ اور کرب کا آپس میں تذکرہ کر رہے تھے تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ عمیر، ان سرداروں کے بعد زندگی گزارنے کا لطف ہی ختم ہو گیا ہے، اب زندہ رہنے کا کوئی مقصد پیش نظر نہیں رہا اور اس دکھ اور پریشانی کا کوئی مداوع بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو صفوان کی اس بات کے جواب میں حضرت عمیر بن وہب جمحی مخاطب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت مقروض ہوں اور اگر مجھ پر یہ قرض کا بار نہ ہوتا اور مجھے اپنے اہل خانہ اور بال بچے کے رل جانے کا خوف نہ ہو تو اسی وقت تلوار لے کر نکلتا اور نعوذ باللہ من ذالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اب جب یہ بات صفوان بن امیہ نے سنی تو اس نے موقع سے فوراً فائدہ اٹھاتے ہوئے عمیر کو یہ جواب دیا کہ آپ کے ذمہ جو قرض ہے وہ سارا میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں،
اور آپ کے بال بچے کی کفالت کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کے کھانے پینے آرام و آسائش کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اگر آپ یہ کارنامہ سر انجام دے دیں تو ہمارے بدر کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ لیکن صفوان بن امیہ نے پوچھا کہ تم مدینے کے اندر ان تک پہنچ کیسے سکتے ہو؟ عمیر بن وہب نے کہا میرا بیٹا وہب بن عمیر وہ اسارہ بدر میں شامل تھا، بدر کے اندر قید ہو کر مدینے میں مسلمانوں کے پاس ہے، تو میں بظاہر یہ مدعا لے کر ان کی خدمت میں جاؤں گا اور موقع پاتے ہی نعوذ باللہ من ذالک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اب صفوان اور خوش ہوا۔ ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پایا کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان راز رہے گی، اسے ہم کسی کے ساتھ بیان اور شیئر نہیں کریں گے۔ اسی اثناء کے اندر عمیر بن وہاب نے اپنی تلوار تیز کرنا شروع کر دی، اسے زہر میں بجھانا شروع کر دیا۔ جب یہ تیاری مکمل ہوئی تو ایک دن مدینے کی طرف عازم سفر ہوا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بدر کے حالات ہی ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ہم پر فضل کیا، لشکر قلیل کو کس طرح لشکر کثیر پہ غالب کیا، ایک بے سر و سامان لشکر کو کس طرح اسلحہ اور جنگی ساز و سامان سے لیس 3 گنا بڑے لشکر پہ عطا سے ہمکنار کیا۔ اب یہی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے دروازے کے سامنے نظر پڑتی ہے تو عمیر بن وہب جمحی اپنی سواری بٹھا چکا ہے، اس کے گلے کے اندر تلوار لٹک رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس پہ نظر پڑی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ کتا عمیر بن وہب جمحی ہے جو بدر کے اندر ہماری مخبری کرتا رہا ہے، جو ہمارے اندازے اور تخمینے لگا کر کفار کو بتلاتا رہا ہے اور ان کے حوصلے بڑھاتا رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر بن وہب جمحی آیا ہے، گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور مجھے اس کے ارادے اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو عمیر بن وہب کو گریبان سے پکڑا ہے، اس کی جو تلوار گلے میں لٹک رہی تھی اس کے دستے سمیت یوں پکڑا ہے، اور انصار مدینہ جو مسجد کے اندر تشریف فرما تھے انہیں بھی کہا کہ آپ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جائیں، یہ انتہائی رذیل اور کمینہ انسان ہے، اس سے کسی بھی قسم کی شکاوت
کی توقع کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ انصار بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یوں پکڑ کے لے گئے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے یوں کیوں پکڑ کے لائے ہو، چھوڑ دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اب یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دور بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے اپنے پاس بٹھایا ہے۔ جب پاس بلا کے بٹھایا تو اس نے اپنا زمانہ جہالیت والا سلام کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ عمیر، میں تمہیں اس سے اچھا سلام کیوں نہ بتلاؤں جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ جنتیوں کا سلام ہے۔ صبح خیر کے بجائے السلام علیکم کہا کرو۔ عمر مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پہلے تو یہ کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ آنے کی وجہ دریافت کی کہ آپ کیوں مدینہ تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے قیدیوں میں میرا بیٹا وہب بن عمیر بھی گرفتار تھا، میں اس کی رہائی کے لیے استدعا لے کر آپ کے خدمت اور بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمیر یہ تلوار گلے میں کیوں لٹکا کے آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تلواروں کا ناس ہو، یہ کب ہمارے کام آئی ہیں؟ بدر میں آپ نے ہمارا حال نہیں دیکھا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور فرمایا، عمر سچی سچی بات بتلاؤ کہ تم مدینہ کیوں تشریف لائے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے پھر یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے اور عمیر بن وہب کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، عمیر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم حتیم میں بیٹھے تھے، تمہارے ساتھ صفوان بن امیہ بھی بیٹھے تھے، اور تم نے بدر کے حالات کا تذکرہ کیا، اس پر اپنے رنج و غم اور غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ صفوان نے یہ کہا کہ اب ان سرداروں کے بغیر جینے کا لطف ہی ختم ہو گیا ہے، اور اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو بال بچے کے رل جانے کا، اور قرض میں اگر اس وقت ادا کر سکتا ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ حالانکہ آپ کی اس بات کے درمیان اور میرے درمیان اللہ رب العزت حائل ہے۔ اب جب یہاں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عمیر بن وہب کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ گواہ ہے کہ میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا کوئی اس بات کو نہیں جانتا، یقیناً یہ بات آپ کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلائی، آپ سچے نبی ہیں، ہم نے آپ کو مصائب، مشکلات، مظالم سے گزارا ہے، میں اس ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم دیا کہ عمیر بن وہاب کو قرآن بھی سکھاؤ، دینی مسائل بھی سکھاؤ، پڑھاؤ، اور ان کے قیدی بیٹے کو بھی رہا کر دو۔
اب جب یہ مدینے کی طرف گئے تھے تو ان کے اس جانے کے کچھ دنوں کے بعد صفوان بن امیہ مدینے کے اندر روزانہ اس بات کا اظہار کرتا تھا، لوگوں آپ کو ایک ایسی خوشخبری ملنے والی ہے کہ جس سے آپ کے بدر کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، ایک ایسی خوشی ملے گی کہ آپ بدر کے دکھ بھول جاؤ گے۔ اور مدینہ سے آنے والے سواروں سے بھی عمیر بن وہب کے متعلق معلومات لیتا رہتا تھا۔ اسی اثناء میں کسی نے بتلا دیا کہ عمیر بن وہب تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب اس نے ایک حد اٹھائی ہے کہ میں اب نہ اس کے اہل خانہ کی کفالت کروں گا اور میں کبھی زندگی میں اس سے بات کروں گا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن عظیم الشان کا کچھ علم سیکھنے کے بعد اور دینی مسائل سیکھنے کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک عرضی گزار کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اہل مکہ کو جا کے اسلام کی دعوت پیش کروں، اور اگر وہ اب بھی اس سے پہلو طے کرتے ہیں تو جس طرح میں نے مسلمانوں پہ شقاوت اور بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، اس انکار کی وجہ سے ان کفار پہ بھی اسی طرح کی سختیاں اور مظالم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ واپس مکہ کے اندر آئے ہیں اور آ کر صفوان بن امیہ سے ملاقات ہی نہیں کی، اپنے گھر چلے گئے۔ اور اس کے بعد صبح اٹھے ہیں تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا یہ مشرکین کے اندر دعوت دینا شروع ہو گئے۔ ان کی دعوت پر بہت سارے لوگ مشرف اسلام بھی ہوئے، اور جنہیں یہ دعوت دیتے تھے اگر وہ پھر بھی پہلو طے کرتے تھے تو ان پر اسی طرح کے مظالم ڈھاتے تھے جس طرح پہلے کافر ہونے کے دور میں مسلمانوں پر ڈھایا کرتے تھے۔ ایک دن پھر حتیم کے اندر صفوان بن امیہ کھڑا تھا۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر اس پر اسلام کی دعوت پیش کی، سلام کیا، لیکن اس نے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو سننا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے صفوان، کیا تجھ جیسا سمجھدار انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ پتھر ہماری حاجات پوری کریں گے؟ ہمارے معبود کا درجہ رکھتے ہیں، ہم ان بے جانوں کے لیے منتیں مانتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو کیا یہ ہماری تقدیر کے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر صفوان بن امیہ کی اس بے رخی کو دیکھ کر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے، دعوت کا کام کرتے رہے۔ لیکن چونکہ صفوان بن امیہ کے ساتھ ان کا ایک درینہ تعلق تھا، یہ اس کوشش اور کاوش کے اندر رہے کہ وہ کسی طرح مشرف اسلام ہو جائے۔ اب صفوان بن امیہ کب مسلمان ہوئے، کن حالات میں مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر بیان ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔